السلام علیکم۔ قرآن مجید سارا زمین پر آیا، لیکن نماز کے لیے کائنات کے سردار نبی کو آسمان پر بلا کر کے تحفہ دیا گیا۔ آخر کیوں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید سارے کا سارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اور سارے کا سارا قرآن مجید امام الانبیاء کو زمین پر ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جو بھی آیت تھی، جو بھی صورت تھی، یا جو بھی قرآن مجید میں حکم تھا، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے جاتے تھے، لیکن نماز کو جبرائیل کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرماتے کہ جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو 5 نمازوں کا تحفہ دے کر کے آؤ، تو جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم مانتے، نمازیں لے کر کے آپ کے اور ہمارے پیارے حضور کو زمین پر بتا کر جاتے، دے کر کے جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء کو 7 آسمانوں پر بلوایا۔ چاند، سورج، ستاروں کے نظام کو بریک لگا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو بریک لگا دی۔ جو چیز جہاں پر تھی وہی چیز وہیں پر روک دی گئی۔ اپنے پیارے نبی کو آسمانوں پر بلایا گیا، جنت کا جہنم کا سیر کروایا گیا، سارے نبیوں کی امامت کروائی گئی، جنت میں اور جہنم میں بہت کچھ دکھایا گیا۔ کائنات کے نظام کو اس حد تک جام کر دیا گیا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور جس رات کو معراج پر جا رہے تھے، اسی رات جس پانی سے وضو فرمایا تو وہ پانی بالکل اسی طرح زمین پر بہہ رہا تھا، وہ پانی بہنے سے رکا نہیں تھا۔ اور حضور جس گھر کے دروازے سے نکلے تھے تو اس دروازے کا جو کھڑکی لاک ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہل رہی تھی جیسے حضور نے دروازہ کھولا تھا۔ رات کو وہیں پر بریک دی گئی جہاں پر رات تھی، سورج کو وہیں پر بریک لگا دی گئی سورج جہاں پر تھا۔ رات کے اندھیرے کو حکم دیا گیا کہ اب روشنی میں تبدیل نہ ہونا، سورج کو حکم دیا گیا کہ اب آگے نہ بڑھنا، روشنی نہ کرنا بلکہ اندھیرا ہی رہنے دینا۔ چاند کو، ستاروں کو حکم کیا گیا کہ جہاں پر ہو وہیں پر رک جانا، آگے مت بڑھنا۔ مطلب کہ پوری کائنات کے نظام کو جام کر کے اپنے محبوب کو زمین سے آسمان پر بلوایا گیا، آسمانوں کا سیر کروایا گیا، اپنی ملاقات کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، سب کچھ ہوا۔ اس کے آخر میں تحفہ دیا گیا۔ وہ تحفہ یہی تھا جو آپ کو اور ہمیں ملا، 5 وقت کی نماز۔ تحفہ جو دیا جاتا ہے ہمیشہ اس کی قدر کی جاتی ہے، بے قدری نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے بھی کوئی معمولی سی چیز یا اچھی سے اچھی چیز تحفہ دی ہے تو تحفے کا ہمیشہ قدر کیا جاتا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں ہے۔ یہ نماز دینے کے لیے پوری کائنات کے نظام کو جام کر کے آسمان پر بلوا کر کے تحفہ دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز لے کر کے جاؤ امت کے پاس۔ آپ کے اور ہمارے پیارے حضور 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں عطا کی تو نمازیں 50 تھی، صرف 5 نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر کے گڑ گڑا کر کے 45 نمازیں معاف کروا کے صرف 5 نمازیں باقی رہیں، اور صرف یہ معاف کروانے یا گڑ گڑانے کی یا نمازیں کم کرنے کی وجہ آپ اور ہم جیسے امتی ہیں۔ حضور تو 50 نمازیں پڑھ لیتے تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 50 تو کیا، اگر 100 نمازیں ہوتی تو بھی کائنات کے سردار نبی 100 نمازیں پڑھ لیتے۔ لیکن مسئلہ آپ جیسے اور ہمارے امتیوں کا تھا کہ اس امت کے لیے نماز زیادہ نہ ہو، نماز پڑھنے میں ان کو مشکل نہ ہو۔ 45 نمازیں کم کروا کر کے صرف 5 نمازیں بچی، اور صرف وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے اور اس امت کو تحفہ دیا کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جتنی اتنی پیاری کتاب، اتنی پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین پر بھیجی۔ یاسین سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجی، قل واللہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجی، الحمد سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجی، سارے کا سارا قرآن مجید زمین پر بھیجا گیا۔ کسی بھی ایک نقطہ کے لیے بھی کائنات کے نظام کو جام کر کے پیارے نبی کو اوپر نہیں بلایا گیا کہ آؤ اور یہ قرآن مجید کی آیت یا یہ لفظ لے کر کے جاؤ۔
لیکن نماز کے لیے کائنات کا پورا نظام جام کر کے پوری دنیا کو بند کر کے پیارے نبی کو اوپر بلایا گیا، پھر نماز کا تحفہ دیا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر تم لوگ ایک دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو خیر ہے، دوسرے دن پڑھ لو، لیکن چاہے کتنی بھی مجبوری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نماز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج نہ پڑھیں پھر کل کو پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہی ہوگی۔ صرف یہ اہمیت دلائی گئی کہ پوری کائنات کے نظام کو جام کر کے نماز دی گئی، تو تم لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ نماز کی قدر ایسے ہی کرنا، اپنے ہر کام کاج کو جام کرنا، اپنے ہر کام کو چھوڑ دینا، لیکن نماز کو نہ چھوڑنا۔ اپنے پورے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام کر کے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے ہر کام کو جام کر دینا، ہم کام کو چھوڑ دینا، ہر کام کو چھوڑ دینا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو اوپر بلایا، نماز کا تحفہ دیا۔ اور آپ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ خود ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں؟ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے ایسے پڑھتے ہیں، یا کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور خیالات دنیا کی طرف ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ تم نے میری نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف یہی نماز ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم پھر مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے وہ ہر برائی سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔